مصعب وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، شکریہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نبی پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ کیا پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی؟ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھیں۔ ترجمہ: کہ پیغمبر آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیا جائے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیا جائے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیا جائے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے، اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کے قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجوم کے مقام پر دفن کیا گیا، چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے
मैंने वर्का को जन्नत में देखा है, इनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्का से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जबराइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फा डाला गया, इसमें अल्लाह ताला की यह हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जबराइल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था, इसका असर ज़ाइल हो जाए और इनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जबराइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिराकर खत्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते, जबराइल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ए मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल है। ये कलमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और उसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचे फिर जबराइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मदसर की पहली 3 आयत उतरी। तर्जमा, एक कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ, फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। अबन इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाएं और अल्लाह की तरफ से जो कुछ अन हजरत लेकर आए इसकी तस्दीक की। मशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा हैं, जो आपके पुराने दौसत थे। इन्होंने आपकी जबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सीदना अली रजी अल्लाह अन्हा हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और इनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुजूर नबी करीम के पास तशरीफ लाए। इस वक्त सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थीं और आप इनके साथ छपकर नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और अज़ई की इबादत से रोकता हूँ। हजरत अली ने यह सुनकर अर्ज किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं। इनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। इन्होंने वदा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई। शौरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, इस वक्त हजरत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी इन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम के साथ रहते थे।